الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین قرآن سیکھنے کے لیے، اس کے فہم اور ادراک کے لیے ہم نے بالکل ابتدا سے شروع کیا تھا، الحم سے شروع کیا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ سبکن لفظاً ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 اور 221۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، تو اے ہمارے حبیب آپ فرما دیں جس طرز عمل میں ان کی بھلائی ہو وہی اختیار کر لیں۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ ملا کر کرو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم سے سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن کنیز بھی ہو تو وہ مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، بے شک وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ناظرین کرام، یہ آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن میں سبق ہے، اور اس سبق کے تناظر میں جب ہم غور کرتے ہیں ناظرین کرام، تو اس سے پہلے کی آیات میں جب یتیموں کی کفالت کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اس وقت بڑے کڑے اور سخت احکام آئے تھے کہ تم یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جانا، اور جو یتیموں کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرے گا، یہاں تک شدت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اظہار کیا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، ان احکامات کے بعد صحابہ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، پھر ہمیں وہ معیار بتا دیں، وہ پیمانے بتا دیں کہ ہم یتیم کی کفالت کیسے کریں۔ اتنی احتیاط کیسے ہو سکتی ہے کہ یہاں تک وعید آ گئی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھائے گا اپنے پیٹوں میں آگ بھرے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہیں، تو پھر ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ہم کس طرح سے پھر ان کی کفالت کا بندوبست کریں، کس طرح سے اہتمام کریں۔ تو اس پر پھر ناظرین کرام اللہ رب العزت کی طرف سے دوبارہ رہنمائی عطا کی گئی، سمت عطا کی گئی، زاویے عطا کیے گئے، اور کچھ نرمی کا پہلو اس میں رکھ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ان کا یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر خرچ کر لیا کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو کچھ احکام میں نرمی آ گئی۔ ناظرین کرام، دوسرا جو آج کے سبق میں ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان نہ لے آئے، یہ بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص بھی اپنی عورت کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ اللہ کی توحید پر کامل ایمان نہ لے آئے۔ ناظرین کرام، یہاں سے ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تو اجازت پہلے ہی دے رکھی ہے کہ تم اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتے ہو، شادی کر سکتے ہو۔ اب اہل کتاب میں ناظرین کرام
یہود و نصارہ کی عورتیں شامل ہیں۔ اصطلاحاً ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، لہٰذا ان کی عورت سے تو نکاح جائز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اپنے نبی کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ یہاں ناظرین کرام ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، جس کا جواب آج ہم اپنے فاضل مہمان سے لیں گے۔ وہ یہ کہ جو مشرک عورت سے تو نکاح منع کر دیا، اہل کتاب سے جائز کر دیا، جو اہل کتاب عورتیں ہیں ان کے مذہب میں بھی تو شرک پایا جاتا ہے نا، یہود اور نصارہ۔ اب یہود میں کوئی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس پر ایمان رکھنا ایک مشرک ہونا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی طرح سے نصارہ میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کنسپٹ ہے ان کا، وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ایک ہولی فیملی ایک قرار دیتے ہیں کہ عیسیٰ بیٹا ہے، کروڑوں مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک۔ وہ خدا کو عیسیٰ کا باپ مانتے ہیں اور مریم کو اس فیملی کا حصہ مانتے ہیں، میری زبان وہ جرت نہیں کر رہی جو عقیدہ ہے ان کا۔ تو اللہ، مریم اور عیسیٰ، اس تثلیث کو وہ ایک ہولی فیملی قرار دیتے ہیں، تو یہ بھی تو شرک ہی ہے۔ اس شرک کے ساتھ ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا، مشرک مرد سے نکاح نہ کرنا۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے پھر شرک کا کرائیٹیریا کیا ہے، میں کیسے مانوں یا کیسے معلوم کروں، کیسے جانوں کہ جس عورت سے میں نکاح کر رہا ہوں یا ہم کر رہے ہیں تو وہ مشرک نہیں ہے؟ کیونکہ شرک ایک حدود و قیود کے ساتھ کسی عقیدے کا یا کسی مذہب کا نام نہیں ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، نہیں، اس کے فکر و عمل میں شرک پایا جاتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں شرک پایا جاتا ہے، تو وہ تو اہل کتاب میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر میں تعین کیسے کروں اللہ کے اس حکم کی پیروی کے لیے، اس حکم کی بجا آوری کے لیے، کہ کس طرح اس بات کو پیمانہ قرار دیا جائے کہ یہ عورت مشرک نہیں ہے، یہ مرد مشرک نہیں ہے؟ ہم اس کا کیسے جائزہ لے سکتے ہیں اور کیسے اس کا تعین کر سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، ان تمام جو الجھنیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا ہم جواب لیں گے اور اپنی الجھنوں کو سلجھن میں تبدیل کریں گے اور رہنمائی چاہیں گے۔ ناظرین کرام، رہنمائی کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں میری دائیں جانب جناب مفتی نصیر الدین نوری۔ ناظرین کرام، آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور آپ جامعۃ الحجویر داتا دربار وہاں کے فاضل ہیں اور خطیب بھی ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، اور علم سے مبنی گفتگو کرتے ہیں۔ آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، اور جی آیاں نو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید، مہربانی۔ بات کرتے ہیں۔ میں ناظرین کرام، میری بائیں جانب ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ روضہ اقدس کی فضاؤں سے معطر ہو کر تازہ تازہ تشریف لائے ہیں جناب محمد مستنصر حسین رانجھا۔ ثنائے رسول میں ایک مستند نام ہے، ایک خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں اور ان کے سوچ میں، فکر میں نبی کریم کی محبت عطا کی ہے، ایک رچاؤ دیا ہے، آواز میں سوز اور گداز دیا ہے، اور ایک ایسی جاذبیت عطا کی ہے جو ماشاءاللہ سیدھی دربار رسالت میں جا کے ملتی ہے۔ ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، کل بھی تشریف لائے تھے، مستقل حصہ ہیں اس پروگرام کا جناب مستنصر رانجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے، آپ کو جان کر خوشی ہوگی اور شاید آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے بالکل ابتدا سے شروع کیا تھا، اور درمیان میں کوئی لفظ ہم مس نہیں کر رہے، کوئی آیت مس نہیں کر رہے، تسلسل کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ الحمدللہ سبکن صدائے قرآن ایک صدا بلند کر رہا ہے، بھولے ہوں کو، بھٹکے ہوں کو، اور جنہوں نے قرآن کریم کو صرف وہ ویلوٹ کا غلاف چڑھا کر اوپر رکھ دیا ہے، ان کو
کہ اس کو اتاریں اور دیکھیں کہ قرآن صدا کیا دیتا ہے۔ بے شک بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بیٹے، بزرگ، بچے، انسان، یہ سب کے لیے قرآن کریم ایک صدا ہے کہ آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اب بھی کہہ دو کہ ہوئی ہم سے خطا، بھول گئے۔ اللہ تو اس بھول کا اقرار کر کے قرآن کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے یہ پروگرام صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اس میں آج آپ تشریف رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے خود بہت راحت کی بات ہے۔ تو اس پہ بھی اپنے تاثرات آپ فرما دیں کیا ہیں۔ اور دوسرا پروگرام کا جو آغاز ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں کی کفالت کے لیے کچھ نرمی کے احکام آئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی اگر خرچ کر لو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کیا ارشاد فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی دعوت پر بندہ ناچیز کو اس خوبصورت پروگرام صدائے قرآن کے اندر حاضری کا الحمدللہ۔ شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیابی اور آمین۔ کامرانی عطا فرمائے۔ اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو ترویج ہے، اس کے جو احکامات ہیں اس کو عام کریں، تاکہ ہمارے جو عام فہم لوگ ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہیں، ان تک قرآن پاک کا پیغام خوبصورتی سے پہنچ سکے۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ یتیم کی کفالت کے بارے میں، پہلے تو ہمیں اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ یتیم کی کفالت جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب اس کا علم ہوگا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو سننے والا ہے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل بھی کرے گا، اور پورے خشوع و خضوع سے اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل بھی کرے گا۔ جی۔ یتیم کی کفالت کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، جس کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کا ذکر فرمایا۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو بندہ تم میں سے کسی بھی یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی عظمت اور شان یہ ہوگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ایسے کھڑا کیا، شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی، فرمایا کہ میں اسے بشارت دیتا ہوں کہ وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس طرح سے ہوگا، آپ نے انگل اشارہ کر اس طرح جو جی۔ آپ نے اشارہ فرمایا، تو اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا میسر آ جانا، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنگت کا مل جانا، یہ آپ کے کسی بھی غلام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے فرمایا کہ غلام، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو تو پھر یتیم کے ساتھ شفقت کا، محبت کا اظہار کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر اگر کوئی بندہ شفقت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قرب خاص حاصل کرنے کے لیے یتیم کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب، اب ہم آتے ہیں، یہ تو تھی یتیم کی کفالت کی فضیلت۔ اب یہ جو حکم آیا ہے اس پہ آپ روشنی فرمائیں کہ پہلے حکم یہ تھا کہ بڑی کڑی احتیاط رکھنی ہے ان کا مال، یتیموں کا، ان کی پرورش کرتے ہوئے، کفالت کرتے ہوئے، ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس کو خلط ملط کر دو اور پھر اپنے پیٹوں میں آگ بھرو۔ اس پر صحابہ کرام کو لازمی طور پر ایک پریشانی لاحق ہوئی، اور تقویٰ کا تقاضا یہ تھا، احتیاط کا تقاضا یہ تھا، پوچھنا بنتا تھا کہ پھر یا رسول اللہ ہم پھر کیسے یتیموں کی کفالت کریں، اس کا کوئی پیمانہ ہمیں بتا دیں۔ تو پھر منزل من اللہ پیمانہ
بے شک، آیا بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کو ارشاد فرمایا کہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کرو خرچ اور کرو۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اس پہ کچھ آپ ارشاد فرما دیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس سے پہلے اس پر بڑی تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پہلا جو حکم تھا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جی یہ یتیم کا مال ناحق استعمال نہ کرو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا جی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو وہ لوگ جو یتیموں کی کفالت کرنے والے تھے انہوں نے یتیموں کے مال کو الگ کر دیا، ان کے لیے کھانا الگ بناتے، ان کے لیے کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ علیحدہ کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات ان کو ناگوار بھی گزرتی، گراں بھی ہوتی تھی کہ ان کا کھانا اکثر وہ لوگ خود استعمال نہیں کرتے تھے، جتنا یتیم استعمال کرتے وہ تو ہو جاتا، باقی جو بچتا وہ خراب ہو جاتا۔ تو اس ضمن کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن پاک کی تفسیر کے راوی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمارے لیے بہت گراں ہے کہ ہم یتیم کے مال کو الگ کر کے اس کے ضائع ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن عظیم کی یہ جو آیہ مبارکہ جس پر آج ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کا نزول ہوا کہ اے مسلمانوں یہ جو یتیم ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر خرچ کر لیا کرو، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کے مال کو ضائع نہ کیا جائے، آپس میں مل جل کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر نرمی کا پہلو اللہ تعالیٰ کے قرآن عظیم نے بیان کر دیا، لیکن اس کو ناحق استعمال کرنے سے جو ممانت پہلے تھی اس میں تھوڑی برقرار بھی تھی، لیکن تھوڑی نرمی کر دی گئی کہ اس طرح سختی سے۔ ہاں جی، اور اس نرمی میں میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب اللہ رب العزت نے جو یتیموں کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ آ رہا تھا بالکل کہ ہر کوئی بڑی احتیاط کے ساتھ ان کا کھانا الگ رکھتا تھا، اور پھر پینے کا کھانے پینے کا سامان جتنا وہ استعمال کر کھا پی لیتے تھے بعد میں ضائع ہو جاتا تھا، اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، ان کے دل میں آ سکتا تھا پتہ نہیں ہم کیا کوئی الگ ہی ہیں۔ بالکل، تو ان کو مکس اپ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا حکیمانہ فیصلہ دیا کہ وہ تمہارے بھائی بندی ہی تو ہیں، بالکل تو ایسے ہی تو ہیں، ان کو ملاؤ جلاؤ، ان کے ساتھ سوشل اتنا آپس میں گھل مل جاؤ کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں، بالکل یتیمی کا احساس نہ ہو۔ آپ کی اجازت سے مفتی صاحب ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 سے 221 تک، جس میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ایک تو یتیموں کی کفالت کے بارے میں نرمی اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہدایات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح تم حسن سلوک کرو کہ جیسے وہ تمہارے گھر کے فرد ہوں۔ اگر تم ان کا کھانا الگ کر کے رکھو گے تو ان کے اندر ایک نفسیاتی طور پر یہ احساس ہوگا کہ شاید ہم یتیم ہیں، شاید ہم اچھوت ہیں، شاید ہم علیحدہ ہیں، ہم حصہ نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کفالت کے دوران اپنے گھرانے کا حصہ محسوس کرواؤ، اور یہ محسوس کرواؤ کہ ان کے سر پر اس کے باپ کا نہیں تو آپ کا ہاتھ، شفقت بھرا ہاتھ، محبت بھرا ہاتھ ضرور ہے۔ اور دوسرا ناظرین کرام جو آج کے سبق میں ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک عورت یا مرد سے نکاح کرے، ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن مفتی صاحب میرا سوال ہے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں تو ذہن میں سوال آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، اسلام میں اہل کتاب عورت سے نکاح کی شادی کی تو اجازت دی ہے، اور ان کے اندر بھی عقائد میں شرک تو پایا جاتا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں، پھر ان سے اجازت دے دی
اور کون سی مشرکہ ہے جس سے اجازت نہیں ہے؟ دونوں میں خط امتیاز ہم کیسے کھینچیں؟ جی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایسی اہل کتاب عورت جو اپنے نبی کی تعلیمات کو مانتی ہو صحیح، اور اپنے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی اس کا ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہو، ایسی عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ اور اس کی بنیاد مفتی صاحب میں عرض کروں گا آپ کی اجازت سے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اہل کتاب یہود و نصارہ، یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، ان پر اللہ نے ایک دستور العمل تورات اور انجیل کی صورت میں نازل کیا۔ بالکل، نہ تورات میں شرک ہے نہ انجیل میں شرک بالکل ہے، بالکل کہیں بھی نہیں ہے۔ بالکل اللہ نے جو اپنا پیغام نازل کیا ان امتوں پر، وہ تو خالصتاً توحید پر مبنی کتابیں تھیں، ان میں تو نہیں۔ تو اگر ایسی اہل کتاب ہو جو تورات کی روح کے مطابق اس پر یقین رکھتی ہو اور انجیل کی روح کے مطابق اس پر یقین رکھتی ہو، اس لیے اللہ نے اجازت دے دی، اس سے تم نے کہا۔ بالکل۔ اب کون سی مشرکہ ہوگی جس کے ساتھ اجازت نہیں ہے؟ آپ فرمائیں۔ ایسی مشرکہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی قائل نہ ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو غیروں سے اللہ اولاد کے مانگتی ہو، برابر مانتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرح اس کی عبادت کرنا جائز سمجھتی ہو، اللہ کی صفات میں اور ذات میں اس کو رب کے برابر تسلیم کرتی ہو، تو ایسی عورت جو ہے وہ مشرکہ ہے۔ اور ایسی عورت سے جیسے قرآن پاک کا حکم ہے کہ مشرکہ سے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مفتی صاحب یہاں سے ایک اور ڈائمنشن نکلتی ہے ہماری رہنمائی کے لیے، چونکہ آپ اہل علم ہیں تو آپ کا آنا ہمارے لیے اس وجہ سے بھی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے کہ عام لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ دیکھیں مشرک، میں نے ابتدائی گفتگو میں سوال آپ کے سامنے اس وقت بھی رکھا تھا، میرے پاس کیا پیمانہ ہے؟ دیکھیں ہم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمانیات کی بنیاد توحید سے شروع ہوتی ہے اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ختم ہوتی ہے، دیٹس آل، یہ ہمارا دین ہے۔ اس سفر میں بھی مفتی صاحب ہمارے اندر بھی تو شرک پایا جاتا ہے، ہم اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں کو بھی مانتے ہیں کہ ایک نقطہ بھی لگ گیا تو شرک ہے، اگر ہی کی بجائے بھی لکھ دیا تو وہ شرک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی ہم مرادیں کسی اور سے مانگتے ہیں، اولاد کسی اور سے مانگتے ہیں، ہم سجدہ کسی اور کے سامنے کرتے ہیں، تو پھر یہ شرک تو ہماری اپنی ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا کیسے تعین کروں کہ جس عورت سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اس میں شرک نہیں ہے؟ کیا اسے پوچھا جائے گا؟ کیسے معلوم کیا جائے گا؟ پہلے تو جو آپ نے کیا کہ ہمارے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں، اس پر ہمیں ایسے لوگ جو ان اعمال کا مرتکب ہوتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ بھی اس کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کر رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے اس کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر، نبی، رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا جائے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، سب کا مین منشور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو عام کیا جائے۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم مرادیں غیروں سے مانگتے ہیں یا ان کو سجدے کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اسلام کا جو پیغام ہے بالکل واضح ہے۔ کسی کو سجدہ تعظیم کے لحاظ سے کیا جائے یا عبادت کے لحاظ سے کیا جائے، اسے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، یعنی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور جو مرادیں ہیں، ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجات ہیں، وہ بھی رب کی بارگاہ میں ہی پیش کرنی چاہیے۔ اور مسلمان کا یہ شعور اور منشور ہے کہ اس کو ہر وقت، ہر مشکل میں
ہر گھڑی میں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا بھی ہے اور اس کی حاجات کو پورا بھی کرتا ہے۔ اس کی تمام جو مشکلات ہیں اس کو آسان کرنے والی بھی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے سوال کیا ہے آپ کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے اور آپ کی رہنمائی کے لیے مفتی صاحب سے، ہم کسی کو کیسے جانیں، کیسے پرکھیں، کیسے فیصلہ کریں کہ وہ شخص مشرک نہیں ہے، جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ عورت مشرک نہیں ہے یا مرد مشرک نہیں ہے؟ میرے سامنے کیا پیمانہ ہے اس کا؟ تو بظاہر تو سوال بھی مشکل ہے کہ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ شرک کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی لا لگاتا ہے یا لگائے رکھے ہوئے ہے یا نہیں ہے، کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں اس کا ایک حل یہ نظر آتا ہے کہ جیسے میں ریاست کو مخاطب کرنے لگا ہوں، اہل ارباب کو مخاطب کرنے لگا ہوں، اہل اختیار کو مخاطب کرنے لگا ہوں، کہ جیسے نکاح کے وقت یہ حلف لیا جاتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں یا اقرار کرتی ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور مانتی ہوں، جیسے ان کی ختم نبوت کا عہد لیا جاتا ہے نکاح فام میں، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اس حکم کی روشنی میں یہ شک بھی اگر شامل کر دی جائے کہ میں اللہ کی توحید پہ غیر مشروط ایمان رکھتا ہوں اور غیر مشروط ایمان رکھتی ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا، نہ سمجھتی ہوں کہ وہ اولاد دے سکتا ہے یا وہ اللہ جیسی صفات رکھتا ہے یا وہ اللہ کی طرح کوئی اپنی ذات کے اندر یا اپنے اختیار کے اندر ایسی قوت و طاقت رکھتا ہے جیسے اللہ کی قوت و طاقت ہے، رزق وہی دینے والا ہے، اولاد وہی دینے والا ہے۔ میں اس پر کامل اعتقاد اور یقین رکھتی ہوں کہ اللہ کی توحید کے علاوہ میرے عقیدے میں اس کے علاوہ کوئی ایسی میل شامل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نکاح نامے میں یہ شک بھی شامل کر دی جائے تو اللہ کے اس حکم کی اطاعت اور تکمیل ہو۔ میں دوبارہ اہل ارباب سے اور اہل اقتدار سے کہوں گا کہ وہ میری اس تجویز پہ غور فرمائیں۔ مصطفیٰ آپ کی اجازت سے وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر۔ ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو ہے کہ ہمارے سیکھنے کے لیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہماری ریاست نکاح نامے کے اندر یہ دو شقیں توحید پر کامل ایمان کی اور ختم نبوت پر کامل ایمان کی وہ آلریڈی ہے، اگر یہ بھی اس کا حصہ بنا دیا جائے تو اللہ کے اس حکم کی تکمیل ہو جائے گی، اور یہ تقاضا ہے ہماری ذات سے اور ہمارے ایمان سے کہ اللہ رب العزت کے اس فیصلے کو ہم اس طرح مانیں کہ اس کا برملا اظہار بھی ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، وقفہ ہے، وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بارفتگی کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 اور 221 کے مضامین۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں جس شدت کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، اس آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے کہ کنیز اور لونڈی جو توحید پرست ہو اس کو اپنا لیا جائے، بے شک وہ مشرکہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کوئی تم میں سے مشرک مرد سے نکاح نہ کرے، اس کی بجائے اگر غلام توحید پرست مرد ہے اس کو اپنا لیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ آزاد لیکن مشرک مرد ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ کیا نزاکت ہے اس میں؟ اس کے ضمن کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ہمارے اس سوال کا پورا جواب موجود ہے۔ جی جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत से या मर्द से शादी करने की 4 वजूहात हैं। पहली उसमें कि वो साहिब माल हो, दूसरा साहिब हसब व नसब हो, और तीसरा कि उसके साहिब हुस्न हो, और चौथा है कि साहिब ईमान हो, दीनदार हो। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तरजीह उसे दिया करो जो ईमानदार हो। सही। तब यहाँ पर मुशरक दिल को बाता भी हो, मालदार भी हो, हुस्न व जमाल वाला भी हो, हस्ब व नसब में भी आला हो, लेकिन जो ईमान की दौलत है उससे वो खाली है, तो वो समझें कि बिल्कुल नाकाम है, आपके वो मयार के मुताबिक नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी ये हुक्म दिया कि कोशिश किया करो ऐसे साथी का इंतखाब किया जाए जो दीनदार हो, दीन के लिहाज से तौहीद परस्त हो, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करने वाला हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत पर, आपके ख़त्म नबूवत के जो अक़ीदा है उस पर भी अमल करता हो, और अल्लाह ताला के जितने पैगंबर हैं, आसमानी किताबें हैं, जो भी हमारे ईमान की बुनियाद है उस पर अमल रखने वाला, भले वो ग़ुलाम हो या लौंडी हो, उसको तरजीह दी जाए, क्योंकि उसके अंदर ईमान की दौलत है जो सारी दौलतों से बढ़कर है, सारी दौलतों से बारी है। ये दुनिया का माल व मता, हुस्न, हस्ब व नसब, ये सारी चीज़ें आर्जी हैं। असल में जो इंसान की मता है, इंसान की दौलत है, वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखना है, और इसलिए उसको तरजीह दी जाएगी, ग़ुलाम हो या लौंडी हो, कि उसके अंदर ईमान की दौलत है तो उसको इख्तियार करना ये सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि हम इस मामले में मुशरक की तरफ या मुशरका की तरफ तवज्जो करें। जी बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। आज तशरीफ़ लाए, हमारी रहनुमाई की आपने। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सदाए कुरान में अब वक्त हुआ है ज़िक्र साहिब कुरान का, और ज़िक्र साहिब कुरान में नाज़रीन किराम आप जानते हैं कि मैं पिछले 5-6 प्रोग्रामों से तख़स्सुसात ख़त्मुल मुरसलीन अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी वाबी, आपकी रिसालत, आपकी ज़ात, आपकी सिफ़ात और आपकी हस्ती की वो इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात आपके सामने रख रहा हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अम्बिया की सफ़ में किसी और को अता नहीं की, वो बतौर ख़ास आपको ही अता की। नाज़रीन किराम, उनमें सूरह साफ़ात है, आयत नंबर 42 है, जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद है, फ़ल्तक़महुल हूत, कि मछली ने उनको लुक़मा बनाकर अपने बतन में रखा। नाज़रीन किराम, कितनी देर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के बतन में रहे, इस पर मुफस्सरीन की आरा मुख्तलिफ हैं। किसी ने 15 घंटे, 18 घंटे, किसी ने 3 दिन, किसी ने 40 दिन तक की भी तादाद बताई है, लेकिन जमहूर मुफस्सरीन का इस पे इत्तफ़ाक़ है कि आप कम से कम 3 दिन ज़रूर मछली के पेट में रहे, मछली के बतन के अंदर रहे आप। नाज़रीन किराम, जिस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, मछली के बतन में रहे, इसी तरह ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र में, हिजरत मदीना के सफ़र में गार के पेट में, गार के बतन में 3 दिन रहे आप। वो भी तन्हाई थी, ये भी तन्हाई है, वहाँ भी अंधेरा था, यहाँ भी अंधेरा है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के बतन में 3 दिन रहे, तो उधर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इतना इरशाद फरमाया ना कि मेरा यूनुस मछली के पेट में 3 दिन रहा, लेकिन जब ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के बतन में 3 दिन रहे तो अल्लाह ने उसको यूं इरशाद फरमाया। सूरह तौबा है नाज़रीन किराम, आयत नंबर 40 है, इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना। सुभान अल्लाह। यहाँ पर तसल्ली और तशफ़ी भी नाज़िल हुई। उधर मछली के बतन में तो रहे, लेकिन तसल्ली और तशफ़ी की कोई कलिमात या आयत नाज़िल नहीं हुई।
یہاں آپ جب غار کے بطن میں ہیں تو باقاعدہ جب آپ کے ساتھی آپ کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ خوف سے تلملا رہے تھے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تنہائی میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی اہانت نہ کر دے، کوئی توہین نہ کر دے، ڈر بھی رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام تسلی اور تشفی نازل کی غار کے بطن کے اندر کہ نبی کیا ہوا کہ آپ اکیلے ہیں یہاں؟ وہ مچھلی کا پیٹ تھا، یہ غار کا پیٹ ہے، تو لیکن آپ تسلی رکھیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرما دیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ناظرین کرام یہ وحی کے الفاظ ہیں، یہ آپ کے اپنے نہیں، اللہ نے وحی نازل کی کہ اے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو کوئی آپ کو نقصان پہنچا کیسے سکتا ہے؟ ہم تو یہاں تک آپ کے ساتھ ہیں کہ جہاں آپ ہیں ہم تو اس ماحول کو بھی، ہم تو اس ارد گرد کو بھی مقدس کر دیتے ہیں، ہم تو ان کو بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے جہاں آپ ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مٹی بھی مقدس ہو گئی، وہ غار بھی مقدس ہو گئی، وہ پتھر بھی مقدس ہو گئے۔ اے نبی جہاں آپ نے لمس اختیار کیا ہے، جہاں آپ اپنے جسم اطہر کو لگاتے ہیں، ہم تو اس کو بھی مقدس قرار دیتے ہیں۔ جہاں آپ کے لب لگتے ہیں ہم اس حجر اسود کو بھی مقدس قرار دیتے ہیں، ہم تو اس کو اتنا رتبہ عطا کر دیتے ہیں کہ صرف آپ کے لب لگتے ہیں، ہم نے اس کو اپنے کعبے کا حصہ بنا دیا ہے، اور آنے والے زائرین حج اور عمرہ کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو اس پتھر کو چومے گا، بوسہ لے گا، یہ تمہارے گناہوں کو سخت کر لے گا۔ ہم نے تو اتنی برکت رکھ دی ہے صرف آپ کے ہونٹوں کی وجہ سے، اور جس غار میں آپ کا جسم اطہر لمس پا گیا ہے اس غار کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوگی۔ تو ناظرین کرام دیکھیے گا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تو مچھلی کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی، لیکن یہاں غار کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہاں پتھر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ آپ کے لب بھی لگ جاتے ہیں تو وہ اتنا فضیلت والا پتھر ہو جاتا ہے کہ کسی کو چین نہیں آتا، تل ملاتا ہے وہاں جا کر کہ اس پتھر کو ہم بھی بوسہ دے لیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اے حجر اسود کہیں اس گمان میں نہ رہنا تو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کچھ اچھا یا برا کر سکتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم تجھے صرف اس لیے چومتے ہیں کہ تیرے اوپر میرے نبی کے لب لگ گئے تھے۔ ناظرین کرام اس سے زیادہ کیا فضیلت ہوگی؟ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور میں گزارش کروں گا جناب محمد مستنصر حسین رانجھا سے، ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، کل بھی تشریف لائے تھے، مستقل حصہ ہیں اس پروگرام کا، جناب مستنصر رانجھا بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام کے طور پر پیش فرمائیں۔ اٹھنے والی نگاہ روزے پر، اٹھنے والی نگاہ روزے پر، ملنے والی شفا ہے روزے پر، ملنے والی شفا ہے روزے پر، اٹھنے والی جھولیاں میری بھرنے والی ہیں، جھولیاں میری بھرنے والی ہیں، میں نے مانگی دعا ہے روزے پر، میں نے مانگی دعا ہے روزے پر،
اور بھیک جلووں کی ملنے والی ہے، بھیک جلووں کی ملنے والی ہے، آپ کا ایک گدا ہے روزے پر، آپ کا ایک گدا ہے روزے پر ملنے والی، سانس لیتا ہوں لمبے لمبے سے، سانس لیتا ہوں لمبے لمبے سے، کیسی ٹھنڈی ہوا ہے روزے پر، کیسی ٹھنڈی ہوا ہے روزے پر ملنے والی، رب کی رحمت کا سب نظارہ ہے، رب کی رحمت کا سب نظارہ ہے، پوچھتا کیا ہے روزے پر ملنے والی، شفا ہے روزے پر اٹھنے والی۔